ہر انسان اپنے گرد و نواح میں ہونے والے مختلف قسم کے واقعات سے متاثر ضرور ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کے اندر کچھ جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی وہ خوش ہو جاتا ہے اور کبھی وہ افسردہ ہو جاتا ہے، اور کبھی وہ رسپونڈ کرتا ہے اور کبھی وہ ریئیکٹ کرتا ہے۔ تو اپنے گرد و نواح میں ہونے والے واقعات پر جب بھی بندہ رسپونڈ کرتا ہے تو اس میں وہ اپنی عقل کو استعمال کر رہا ہوتا ہے اور سوچ سمجھ کر رسپونڈ کر رہا ہوتا ہے، سوچ سمجھ کر صورتحال کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب بندہ ریئیکٹ کرتا ہے تو وہ بیسیکلی جذباتی طور پر کوئی نہ کوئی ریئیکشن دے رہا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں کبھی بھی وہ اچھے فیصلے نہیں کر پاتا۔ مثلا خوشی میں بندہ بعض کا اتنے اپنی جیب سے پیسے خرچ کر بیٹھتا ہے کہ بعد میں اس کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، یا خوشی میں جو کیے ہوئے فیصلے ہوتے ہیں، یعنی بہت زیادہ خوشی میں کیے ہوئے جو فیصلے ہیں وہ بندے کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں۔ اسی طرح جب بندہ غصے میں آ جاتا ہے، ریئیکٹ کرتا ہے، تو اس میں بھی وہ بعض کا دوسرے بندے کی جان لے لیتا ہے، اس کی عزت مال جان آبرو پر حملہ آور ہو جاتا ہے، اور اس کے بھی نتائج جو ہیں اس کو بعد میں بہت ہی برے طریقے سے بھگتنے پڑتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے جو جذبات ہیں، اپنے جو خیالات ہیں، اپنے جو نظریات ہیں، ان کو تھوڑا سا مینج کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی بھی ایسا واقعہ پیش آئے تو اس کو ہم آیا پازیٹیولی یوز کر رہے ہیں یا نیگیٹیولی یوز کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی بندے کو کسی پر غصہ آ گیا ہے تو وہ اس کا اظہار اگر اپنے الفاظ کے ذریعے کرتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ تمہاری یہ غلطی ہے، اس کی اصلاح کر لو، یا اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ اس کا ایک رسپونڈ ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ گالی گلوچ پر مار پٹائی پر اتر آتا ہے، اس کی ٹھکائی کر دیتا ہے، تو یہ ایک جذباتی سا رسپونڈ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو بھی ہمارے سامنے سچویشن آئے اس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ سوچ سمجھ کر رسپونڈ کرنا چاہیے، نہ کہ ریئیکٹ کرنا چاہیے۔ میں نے ایک ایسا بھی سینیریو دیکھا جس میں کسی خاتون نے اپنی بچی کی شادی کی ڈیٹ وغیرہ طے کر دی ہوئی تھی، لیکن شادی کی ڈیٹ سے 2-4 دن ہی پہلے لڑکے والوں نے انکار کر دیا، جی نہیں ہمیں یہ رشتہ قبول نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے بچی کی ماں تو بہت پریشان تھی۔ اب اس کی پریشانی کو دیکھ کر بچے کی جو خالہ تھی اس نے کہا جی یہ اسی ڈیٹ کو شادی ہوگی تو میں اپنے بیٹے سے اس کی شادی کر دیتی ہوں۔ چنانچہ اس نے اسی ڈیٹ کو اپنے بیٹے کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ یہ اس کا ایک جذباتی فیصلہ تھا جب اس نے اپنی بہن کو پریشانی کے حالات میں دیکھا، اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ اگر اس کی وہاں شادی نہیں ہو رہی تو اس کے بچی سے میں اپنے بیٹے کی شادی کر دیتی۔ تو اس فیصلے پر وہ بعد میں ساری عمر پریشان رہی کہ یہ میں اس وقت کیا فیصلہ کر چکی ہوں۔ تو اس لیے جذباتی فیصلے جو ہوتے ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ ہمارے گھریلو جو ملازمین ہیں یا ہمارے آفس میں بھی جو ملازمین ہیں وہ آتے ہیں تو ایسی درد بھری سٹوریاں سناتے ہیں، ایسی کہانیاں سناتے ہیں کہ جی ہمیں تو پیسے کی اشد ضرورت ہے، اگر آپ نے ابھی ہمیں ایڈوانس سیلری نہ دی، ہمارے ہیلپ نہ کی تو ہمیں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ لیکن جو ہی وہ پیسے آپ کی جیب سے نکلوا لیتے ہیں اس کے بعد وہ رفو چکر ہو جاتے ہیں، گاؤں چلے جاتے ہیں اور 15-20 دن تک آتے ہی نہیں ہیں جب تک وہ پیسے خرچ نہ ہو جائیں اور ان کی کوئی اور مسئلے مسائل ساتھ لے کر نہ آئیں کہ جی بس جی وہ پہلے پیسے تو ایسے ایسے لگ گئے، اب ہمیں اور پیسے دیں، ہمارے پاس اس طرح پیسے ہیں۔ یعنی وہ سٹوریاں ایسے جذباتی انداز میں سناتے ہیں کہ آپ کو وہ متاثر کر کے آپ کی جیب سے پیسے نکلوا لیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، کسی دوسرے بندے کی جذباتی گفتگو میں نہ آئیں، دوسرے بندے کے جو انفیوریبل کمنٹس ہیں ان کے انڈر ہم ڈیسیژن نہ کریں بلکہ سوچ سمجھ کر کریں، تو اسی طرح ہی ہم زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لہذا جذبات جو ہیں یہ زندگی کی علامت ہیں، لیکن ان کو پازیٹیو یوز کریں۔ نیگیٹیو یوز کریں گے تو یہ ہمارے لیے ہر سٹیج پر اور ہر بعض کا ساری عمر کے لیے یہ ہمارے لیے پچھتاوے کا باعث بن جاتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب اور خوشگوار زندگی گزاریں تو اپنی عقل سے کام لیں۔ قرآن پاک میں بھی کئی جگہ یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو۔ لہٰذا ہمیں اپنی عقل کو ہر معاملے میں ہر سٹیپ پر استعمال کرنا چاہیے۔